یسوع مسیح کے قادر بزرگ اعلیٰ اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آمین، ہلیلویا۔ کتنے لوگ خوش ہیں؟ آئیے ایک دوسرے کو سلام کریں، تعریف کریں خدا کی، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ آمین۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں ہم جب جتنے آج یہاں پر خوش ہیں، اگر کوئی اداس ہے تو وہ بھی یہاں سے شادمان ہو کر لوٹے گا۔ ہلو یسوع مسیح کی جو زندہ اپنے لوگوں میں بادشاہوں کا بادشاہ، جو کفرناک اور شیطان پر فاتح۔ ہلیلویا۔ خداوند آپ کو برکت دے، تشریف رکھے۔ خدا کا زندہ کلام پطرس رسول کا لکھا گیا پہلا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے اور آج کے کلام کی تلاوت کو سنیں گے۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے سنیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو، بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آمین سے بلند آواز سے کہیں آمین۔ پتہ چلنا چاہیے زندہ لوگ بیٹھے ہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے زندہ خدا کی ستائش کرتے ہیں، مردے نہیں کرتے۔ آمین۔ تو جتنے لوگ زندہ ہیں وہ خداوند کے جلال کے لیے تالی بجائیے، ہلیلویا، تعریف کیجیے، کیونکہ وہ یہاں موجود ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور ہم اس بات کو اس کی ولادت کی عید کے دن پر سیکھ چکے ہیں کہ اس نے بھی ہمیں زندہ رہنے کے لیے اس زمین پر آ کر جنم دیا ہے، تاکہ ہم بھی اس پر ایمان لا کر عبدالآباد ہمیشہ تک اس پر ایمان رکھ کر زندہ رہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ جتنے لوگ زندگی کے اندر خوش رہنا چاہتے ہیں اور اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ ہلیلویا۔ کوئی مایوس تو نہیں رہنا چاہتا زندگی میں، کوئی دکھی تو نہیں رہنا چاہتا زندگی میں، تو پھر خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیجیے۔ آج ہمیں بائبل مقدس میں سے اس کے ٹپس دیے جائیں گے۔ آنے والا سال، آنے والا دن، آنے والے جتنے بھی ہماری زندگی کے ایام ہیں، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں، امثال کی کتاب میں سے، تو پتہ چلتا ہے خداوند کی بدولت، اس کے ذریعہ سے، خداوند کی وجہ سے، اس کے فضل، اس کے رحم، اس کے طرز اور اس کے کرم کی بدولت ہماری زندگی کے ایام بڑھتے ہیں اور سال زیادہ ہوتے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں زندگی سے لطف اٹھائیں، زندگی سے خوشی اور شادمانی کو حاصل کریں، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں ہمیں سکھاتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ
زندگی پائیں اور ہیلیلویا، کثرت کی زندگی میں خوشی ہے، کثرت کی زندگی میں شادمانی ہے، اور وہ یسوع مسیح کے نام پر ایمان لانے سے ہے۔ ہیلیلویا۔ تو اس لیے خدا کا کلام میں سکھاتا ہے جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں، زندگی میں ہمیں کبھی کوئی مایوسی کا یا پریشانی کا یا دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے، پہلی بات جو یہاں پر میں سکھائی گئی، زبان کو بدی سے باز رکھے۔ کس بات سے؟ زبان کو بدی سے باز رکھے اور ہونٹوں کو مکر کی بات سے۔ اپنی زبان، اپنے ہونٹ ہمیشہ بری باتوں کے لیے بند رکھے، اور کبھی بھی کوئی بری بات یا مکر کی بات، فریب کی بات جو نہیں، وہ بات من سے بھر کر اپنے سے پیار کر کے بتانے کی ضرورت نہیں۔ خدا کا کلام میں یہ سکھاتا ہے کہ ہم زبان کو بدی سے گالیاں دینا بند کرتے ہیں۔ یہ جو کیلنڈر 2023 والا ہے نا، یہ بند کرتے ہیں، اب 24 والا کھول لیں، کیونکہ کیلنڈر بدل جاتا ہے نا۔ تو پھر ہماری بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے زبان اور ہماری پرانی زندگی جب یسوع مسیح میں آ گئے تو کیا ہو جانی چاہیے؟ نہیں ہو گئی، بدل گئی۔ تو ہماری زبان جب یسوع کا نام لینے والی ہے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے، یعقوب اپنے خط کے اندر یہ بیان کرتا ہے کہ ایک ہی زبان سے دعا اور بد دعا نہیں نکلنی چاہیے۔ ہلیلویہ۔ 2024 سال میں ہم یہ ٹارگٹ کریں، اس بات کو اپنی زندگی کے اندر لینے کے لیے، اس کلام کے حصے کو، کہ خدا مجھے خوش رکھنا چاہتا ہے، خدا مجھے اچھے دن دکھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالنی۔ یسوع مسیح نے کہا جو کوئی نکمی بات کہے گا اس کو خدا کو جواب دینا پڑے گا۔ آمین۔ جو کوئی بری بات اپنے منہ سے نکالے گا، اپنی زبان سے نکالے گا، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے بدی کو اور مکر کی باتوں کو مت بولے۔ آمین۔ ہلیلویہ۔ ایسے کام، ایسی چیزیں، ایسی باتیں وہ جو ہماری زندگی کو خدا سے دور کرتی ہیں اور ہمیں غلط باتیں بولنے کی عادت بن چکی ہے۔ گل کرنی تے گال پہلو کٹنی ہے، یہ گندی عادت یہ شیطان نے ڈالی ہے لوگوں کی زندگی کے اندر، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور آج دنیا مایوس، شادمان کیوں نہیں ہے؟ مایوس کیوں ہے؟ شادمان کیوں نہیں ہے؟ کیوں دنیا پریشان ہے؟ کیوں دنیا بدی میں، طرح طرح کی بیماریوں میں اور مسائل میں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام سے دور ہے، ان کی زبان سے خدا کا کلام نہیں نکلتا۔ یسوع مسیح نے کہا برے خزانے سے آدمی بری چیزیں نکالتا ہے، اور جو کوئی اچھا آدمی ہے وہ اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ ہیلیلویہ۔ اگر ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے تو مرد خدا زبور نویس اس بات کو بیان کرتا ہے اور وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ میں نے تیرا کلام اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے بدی سے کنارہ کریں، زبان کو بدی سے باز رکھیں اور بدی سے کنارہ کریں، بدی کو چھوڑ دیں۔ بدی کیا کریں؟ چھوڑ دیں، برے کام کرنے چھوڑ دیں، جھوٹ بولنے چھوڑ دیں، گالیاں دینا چھوڑ دیں، برائیاں کرنا چھوڑ دیں، اس کی باتیں اس کو بتانا، اس کی ادھر کی ادھر کرنا، یہ چھوڑ دیں۔ اگر زندگی میں خوشی پانا چاہتے ہیں، اگر زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ یہ سال جو ہماری زندگی کے اندر جس کا آغاز ہو رہا ہے، خدا نے ہمیں جو نیا سال خدا ہمیں دے رہا ہے، اس سال میں ہم بابرکت ہوں، ہم بلیسفل پیپل ہوں، تو ہمیں فخر ہو
کہ میں ایک مسیحی ہوں، مجھے فخر ہو کہ میں ایک مسیحی ہوں، کیونکہ میں خدا کے کلام کو مانتا ہوں۔ اور جو کوئی خدا کے کلام کو مانتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ بدی سے کنارہ کرے، زبان کو بدی سے باز رکھے، اور وہ نیکی کو عمل میں لائے۔ کیا کام کرے؟ نیکی کرے۔ بدی کو چھوڑ کر کیا کرنا شروع کر دے؟ کیونکہ ایک چیز چھوڑ دی ہے نا، بدی چھوڑ دی ہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر نیکی کرے۔ مکر کی باتیں چھوڑ دی ہے تو اب کیا کریں؟ سچ بولے، سچی بات کرے، سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور پھر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے صلح کے طالب ہو، لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، نفرت چھوڑ دے، تو کیا کرنا شروع کریں؟ صلح سے رہنا شروع کر دیں، تو اپنی زندگی کے اندر چینج لے کر آئیں۔ ہمارا بھی کیلنڈر بدلنا چاہیے، ہمارا بھی جو پیج ہے وہ پلٹ جانا چاہیے کہ اب ہم نئے ہو گئے، ہم نئے مخلوق ہیں، اور نئے مخلوق وہ ہیں جو آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہم نئے نہیں ہوں گے، جب تک ہم بدلیں گے نہیں، جب تک ہم چینج نہیں ہوں گے، جب تک ہماری عادات نہیں بدلے گی، آسمان پر نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ توبہ کر کے پانی کا بپتسمہ لے کر سمجھتے ہیں اب ہم آسمان کی بادشاہی کی وارث ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا پانی سے اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ جو کوئی پانی اور روح سے پیدا ہوگا وہ خدا کی بادشاہی میں جائے گا۔ بپتسمہ پہلا سٹیپ ہے جب ہم آسمان کی بادشاہی میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اس کا کورس نہیں پڑھتے آسمان کی بادشاہی کا کہ اس میں داخل کیسے ہونا ہے، اس میں جانا کیسے ہے، اس میں رہنا کیسے ہے، وہاں پر کس طرح کے لوگ پسند کیے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں آسمان پر کیسے جگہ مل سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح سکھاتے ہیں آسمان کی بادشاہی میں انٹرس اس کی ہوگی، آسمان کی بادشاہی میں داخل وہ ہوگا، میرے ساتھ تخت پر وہی بیٹھے گا، میرے باپ کے دائیں ہاتھ وہی ہوگا، میری بھیڑوں میں وہی شامل ہوگا جو میرے کلام پر عمل کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پتہ چلنا چاہیے میں نے کہا ہم خدا کے لوگ ہیں اور ہم زندہ کلیسیا ہیں۔ ہاللیلویہ، ہم خدا کے لوگ ہیں۔ آمین۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے صلح کے طالب رہو۔ کس چیز کے؟ جو سال ہماری زندگی میں شروع ہونے جا رہا ہے، ہماری زندگی کے لیے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نفرت، کدورت، لڑائی، جھگڑا، بغض کو چھوڑ کر یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ خداوند اس روئے زمین پر بن کر آیا، ہم نے اس کو اپنی زندگی میں دکھانا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں رہتا ہے، اور یہ محبت کا درس ہے، یہ اس کا پیغام ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہمارے لیے اس روئے زمین پر آیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے محبت اور صلح و سلامتی سے رہ سکیں۔ آسمان سے فرشتوں نے کیا پیغام دیا؟ آدم بالا پر خدا کی تمجید، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے۔ یہ سوائے اس لیے تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر سکیں، پیار کو بانٹ سکیں، اور نفرت اور کدورت کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ صلح اور سلامتی کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ جب یسوع کو کروس کیا جانا تھا جس دن، اس دن دو گورنر، دو بادشاہ آپس میں ناراض تھے۔ یسوع مسیح نے ان کی بھی صلح کروا دی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع مرنے کو ہے، اس کو صلیب کیے جانے کو ہے۔ ایک کہتا میں اس میں کوئی غلطی نہیں پاتا ہوں لہذا میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، کہتا یہ میرے علاقے کا نہیں، یہ میرا نہیں، اس کو ہیرودیس کے پاس لے جاؤ۔ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ پیلاطس کی طرف سے یہ آرڈر جاری ہو جاتا ہے، وہ ہیرودیس کے پاس لے جاتے ہیں، اور جب ہیرودیس کے پاس جاتا ہے تو ہیرودیس کہتا ہے یہ شخص کہاں سے ہے، کس نے بھیجا ہے؟
मेरा दोस्त है, वो तो मेरा दुश्मन, उसे मेरे पास कैसे भेज दिया? यीशु को देखने का मुश्ताक था और यीशु ने उनकी आपस में एक दूसरे के साथ सुलह करा दी। कलाम में लिखा वो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ थे और उनको भी यीशु मसीह ने मिला दिया। यीशु मरने वाला है, यीशु को सलीब दिया जाने वाला है और उन दोनों के फैसले ने उसको सजा दे दी है और यीशु सजा लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वो इसलिए आया ताकि हमारी आपस में सुलह हो जाए और हम सुलह के तालिब हों। वो मरने को है, वो शरीर पर जान देने को है, उसको कोड़े मारे गए हैं, उसको दुख दिया गया, उसको सताया जा रहा है, इसके बावजूद वो चाहता है जो दुश्मन है वो भी क्या बन जाए। तो हम तो यीशु के पैरोकार हैं, हम तो यीशु के मानने वाले हैं, हम तो यीशु की हजूरी में आकर हम कहते हैं मैं यीशु का हूं, मैं तौबा किया, मैंने बपतिस्मा लिया है। और हम अपने किसी अपने ही भाई और अपनी ही बहन को ऐसे समझते हैं जैसे हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है ना। हम कभी उसके साथ हंसकर बोलना पसंद नहीं करते, हम उसके घर जाना पसंद नहीं करते, उसके साथ आने जाने को तैयार नहीं होते हैं। क्या हम खुदा के लोग हैं? बाइबल मुकद्दस में बयान करती है, बाइबल मुकद्दस में सिखाती है, सुलह के तालिब हो, बदी को छोड़ दो, नाराजगी को छोड़ दो और इसी कोशिश में रहो कि हम किससे रहें? सुलह से। हालेलुया। दुनिया नहीं चाहती, दुनिया के लोग नहीं चाहते। हो सकता है आप रास्तबाज हैं, लेकिन जो दूसरा शख्स है वो ऐसा नहीं है। वो नहीं चाहता कि आप अच्छी जिंदगी बसर करें, वो नहीं चाहता कि आप टेंशन फ्री हो जाए। शुगर फ्री मिलती है गोलियां, पेप्सी है, कोका कोला मिलती है ना बोतलें कि लोग पी सके। तो हम भी टेंशन फ्री जिंदगी अगर गुजारना चाहते हैं तो हम भी सुलह के तालिब हो जाएं। हालेलुया। ताकि हम आसानी से हर किसी तक पहुंच सके, जो जहां तक नहीं पहुंच सकता हम पहुंच सकते हैं। हालेलुया। जिसकी जिंदगी में नफरत है उसकी जिंदगी में हमारी में तो नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हम तो खुदा को मानते हैं, वो नहीं मानता तो कोई बात नहीं, हम तो मानते हैं ना। हालेलुया। तो इसलिए इस बात को जाने और सीखे। खुदा का कलाम बयान करता है खुदावंद की नजर किन पर है? रास्तबाजों की तरफ। हालेलुया। याद रखें, अगर आप इस तरह की जिंदगी बसर करेंगे, अपनी जुबान को बदी से, होंठों को मकर की बात से आप बचा के रखेंगे और बदी से किनारा करेंगे, नेकी करेंगे, आप सुलह के तालिब होंगे, तो खुदा की नजर आप पर होगी। हालेलुया। जब खुदा की नजर आप पर होगी तो खुदा के कलाम में लिखा है उसके कान आपकी दुआ पर होंगे। हालेलुया। जिसके दिल में कदूरत है, नफरत है, ना खुदा उसकी दुआ सुनता है, ना खुदा उसके हाथों को उठाने को देखता है और ना खुदा उसकी आवाज को सुनता, ना उसको देखता है। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है खुदा का हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके। हमारी ही इबादतदारी, हमारे ही गुनाह है जिनकी वजह से वो हमसे निगाह फेर लेता है और हमारे गुनाहों की वजह से वो हमसे दूर हो जाता है। अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगी अच्छी गुजरे तो फिर खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, खुदा का कलाम हमारी ये मदद करता है कि हम इन बातों को, जो ज़बूर 34 के अंदर भी इस पैगाम को बयान किया गया वजाहत के साथ, तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। 34 ज़बूर की 11वीं आयत से गौर तलब बातें हैं जो हमने सुननी है और सीखनी है। यही बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऐ बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से, बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। खुदावंद की निगाह साधकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। आमीन। हालेलुया। जब आप रास्तबाजी की जिंदगी बसर करना शुरू करेंगे तो खुदावंद आप पर निगाह करेगा, खुदावंद अपने कान आपकी तरफ लगाएगा। हालेलुया। 2024 साल में जो लोग चाहते हैं खुदावंद उनको अपनी निगाह में रखे, खुदावंद उनकी दुआओं को सुने,
تو خدا کا کلام ہمارے لیے یہ ہے، پہلی بات ہم کیا کریں؟ بدی کو چھوڑیں، جھوٹ کو چھوڑیں، بدی سے کنارہ کریں، نیکی کریں، صلح کے طالب ہوں، اور ہم راست بازی کی زندگی اختیار کریں۔ ہاللیلویہ۔ پھر خدا ہم پر نگاہ رکھے گا، پھر خدا ہماری دعا سنے گا۔ دیکھیں کدورت، نفرت، فساد، برائی کہاں سے آئی ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ تو جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر محبت، سلامتی، اتحاد، یگانگت، ایک دوسرے کی عزت، رسپیکٹ کرنی ہے۔ یہ ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے۔ پھر ہماری زندگی اچھی گزرے گی، ہمارے دن اچھے گزریں گے۔ ہاللیلویہ، آمین، ہاللیلویہ۔ کتنے لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا کلام ہماری مدد کرے گا، خدا کا روح ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھوائے گا، خدا کا کلام ہمیں ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رکھے گا کہ ہم نے یہ پیغام سنا تھا۔ خدا کا روح ہماری مدد کرے گا اور خدا ہم پر نگاہ رکھے گا، خدا ہماری دعا پر کان لگائے گا۔ جن کی دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوتی وہ یہ کام کرنے شروع کر دے، خدا کی حضوری میں خدا ان کی دعاؤں کو سننا شروع کر دے گا۔ تو جن کی طرف خدا متوجہ نہیں ہوتا وہ خدا کی آواز سننا شروع کر دے، خدا ان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ جن کے گھر میں، رزق میں، کام میں، اور جس کے جو ہے وہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، وہ خدا کی آواز سننا شروع کر دے، وہ خدا کا طالب ہو جائے۔ خدا اس کی زندگی میں برکت کو لے کر آئے گا، خدا اس کی ہر چیز کو بلیس کرے گا، کیونکہ خدا ہمیں اس سال میں بڑھانا چاہتا ہے، خدا ہمیں برکت بنانا چاہتا ہے، خدا ہمیں برکت پر برکت دینا چاہتا ہے، خدا ہمارے لیے آسمان کے دریچوں کو کھولنا چاہتا ہے، خدا ہمارے لیے سلامتی کو، اتحاد کو، برکت کو اور خوشیوں کو دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو آئیے ہم خدا کی حضوری میں دعا کرنا شروع کریں، آئیے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھانا شروع کریں اور خدا سے کہنا شروع کریں، آج میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، آج میں اپنی خطاؤں کو مانتی ہوں، آج میں اپنے پاپ اور بدیوں کو ان کو چھوڑ کر اب میں صلح، محبت، سلامتی، اتحاد اور خوشی اور شادمانی کی اور بہتر اور اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا میں اپنے اس تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے خلاف گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں راست بازی کی زندگی بسر کر کے بابرکت ہونا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں، میں خداوند زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھلائی دیکھنا چاہتا ہوں، میں بہتری دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور خدا جس سال کو تو میری زندگی میں آج خدا تو مجھے دے رہا ہے، میری زندگی میں خدا تو کچھ نیا کرنے والا ہے، اس لیے آج مجھے کنفیس کرنے کا موقع دیا ہے، آج کا دن میری زندگی میں توبہ اور معافی کا دن دیا ہے، میری پاکیزگی کا دن دیا ہے، تاکہ میں اس سے پہلے کہ خوشی مناؤں، جشن کروں، شادمانی کروں اور خداوند کی جے جےکار کروں، میں آج اپنے گناہوں پر معاملہ کر سکوں، آج میں اپنی بدی کو، پاپوں کو اور ہر طرح کی برائی کو چھوڑ سکوں اور اپنی زندگی تیرے کلام کے مطابق بسر کر سکوں، اچھائی اور سچائی اور بہتری اور بھلائی کی زندگی جو خدا جب میں دعا کروں تو تیرے کان میری طرف ہو، جب میں اس زمین پر زندگی بسر کروں تیرا چہرہ میری طرف ہو، تیری نگاہ میری طرف ہو۔ خداوند تو چاہتا ہے، خداوند اپنے نام کی خاطر، اپنے کلام کی خاطر آج ایسا کر، جتنے لوگ آج تیری حضوری میں اپنی کمزوریوں کو مان رہے ہیں، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، اور خداوند جو بھی پیچھے بھول چوک ہو گئی، غلطیاں، گناہ، گستاخیاں، ایسی باتیں جو تیرے کلام کے خلاف تھی، ہم نے تیرے کلام کے خلاف زندگی بسر کی، تو ہم آج اپنے دلوں سے توبہ کر کے ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھنا چاہتے ہیں، جو آیا اس لیے تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، جو آیا اس لیے تاکہ ہم جو کھو گئے، ہم جو بھٹک گئے، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکے، اس پر ایمان لا اسے قبول کر کے خدا ہمیں توفیق بخش کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہو، تاکہ جس خوشی کو، جس شادمانی کو، جس نئے دن کو، نئے سال کو، جس کا آغاز ہماری زندگی میں کر رہا ہے، خدا ہمارے لیے باعث سے مسرت اور باعث سے برکت بنانا چاہتا ہے۔
खुदावंद तेरी बरकत एक एक जिंदगी पर निछावर हो। तेरा पाक रूह एक एक की जिंदगी में कुदरत के साथ, कसरत के साथ, रूह के फलों के साथ, रूह की नेमतों के साथ, खुदा तेरी तासीरों के साथ, खुदा उनकी खिदमतों के साथ काम करे। तेरा पाक रूह हमारा बेहतरीन उस्ताद और मददगार है। हम अपनी मदद के लिए इस रोए ज़मीन पर रूहुल कुद्स को मांगते हैं, जो हमें सारे को लीड करे और गाइड करे। खुदावंद तेरे नाम की गवाही कर हो। ऐ बाप, तू अपने नाम और कलाम की खातिर तरस कर, रहम कर, और जितने बच्चे आज तेरी हजूरी में आए हैं, खुदा तरसी सीखे, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना सीखे, खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालते चले जाए, खुदा के लोग होते हुए खुदा की तरह, खुदा के बच्चे बनकर खुदा की माने, खुदा की तरह जो अपना सूरज नेकों बदों दोनों पर चमकाता है, बारिश बरसाता है, नाराजों रास्तबाजों दोनों पर भी बरसाता है, जो सबके लिए यकसा मोहब्बत करता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा बाप, ये जिंदगियां आज से तेरे डर, तेरे खौफ और कलाम के मुताबिक अपने आप को ढाले कि खुदा इतनी मोहब्बत करता है, उसने मेरे गुनाहों के मुताबिक मुझसे सलूक नहीं किया और मेरी बदकारियों के मुताबिक मुझे बदला नहीं दिया, तो मैं भी आज से जिसने मेरे खिलाफ गुनाह किया, जिसने मेरे खिलाफ बुरे काम किए, मैं भी उसे माफ करता हूँ, मैं भी उसे बख्श देता हूँ। जो मेरे खिलाफ गया, मैं उसके खिलाफ अब नहीं जाऊंगा। जो मेरे मुखालिफ रहा, अब मैं उसके मुखालिफ नहीं जाऊंगा। अब मैं सुलह और मोहब्बत और प्यार को जो खुदा चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में दूं और इसका तालिब हो जाऊं और खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करूं। आज से मैं अपने साथ अपने खुदा को, यीशु को, पाक रूह को, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकूं। तेरा पाक मेरी मदद और रहनुमाई करता रहे। मैं इस रोए जमीन पर जिंदगी तेरे कलाम के मुताबिक अच्छी जिंदगी बसर करना चाहता हूँ, अच्छे दिन देखना चाहता हूँ। आने वाला वक्त, आने वाला दिन, आने वाला साल, आने वाले महीने, आने वाले अयाम खुदा जिंदगी के लिए खुशी, मसरत, शादमानी, बरकत, खुशहाली, ब्लेसिंग, बरकत और खुदा तेरे आसमान के दरीचे खुलने का साथ